نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں النجم ذی الہوا ثم دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس خبیث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی طرف توکا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، یا اللہ اس خبیث پر اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے تو خبیث لفظ کا استعمال نہیں کیا، یہ تو میں نے کہا کیونکہ وہ خبیث تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کو اس نے تکلیف پہنچایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھے وہ بہت اچھے تھے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بنا دیا ہے۔ تو یہ خبیث کا لفظ میں نے اپنی طرف سے استعمال کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا بہت خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیا اور خود سو گئی۔ تو رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی دشمن ہلاک ہو گئی، اور پھر اس شیر نے اس کی گوشت بھی نہیں کھایا، کیونکہ اس کا گوشت مردار تھا، خبیث تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا اس نے، تو اس کے مردار گوشت بھی شیر نے نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہمیشہ شاد و آباد رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد